الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. نظر نظر میں کھٹک رہی ہے میری حقیقت پسند فطرت، نظر نظر میں کھٹک رہی ہے میری حقیقت پسند فطرت، تمام باطل کی طاقتوں نے مجھے نشانہ بنا لیا ہے. نظر نظر میں کھٹک رہی ہے میری حقیقت پسند فطرت، تمام باطل کی طاقتوں نے مجھے نشانہ بنا لیا ہے. زمیں بھی عاجز رہی ہے جس سے فلک بھی جس کو اٹھا نہ پایا، زمیں بھی عاجز رہی ہے جس سے فلک بھی جس کو اٹھا نہ پایا. اے میرے آقا میری مدد کر وہ بار میں نے اٹھا لیا ہے. حاضرین گرامی قدر، جس موضوع کو آج مجھے دیا گیا ہے، یہ موضوع تھوڑا سا وقت بھی چاہتا ہے، سنجیدگی بھی چاہتا ہے، لیکن یہاں وقت کی قلت ابھی سے محسوس ہو رہی ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کم وقت میں کام کی بات کہلوا لے. میں نے موضوع کی مناسبت سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس کے صرف ایک جزو سے اس وقت میں بحث کروں گا. میں بقیہ اجزاء پر گفتگو کرنے کے لیے جو وقت چاہیے وہ ہمیں درکار نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک پیغام دیا ہے، اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے جس حیثیت کے ہوں، چاہے جہاں کے ہوں، جس ملک کے ہوں، جس زبان کے ہوں، جس معاشرے کے ہوں. اگر انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، تو دخول اسلام کے بعد اللہ کا یہ پیغام ان کے لیے ایک عام ہوتا ہے. اور مفسرین علیہم الرحمہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امت دعوت کے لیے بھی ہے، امت اجابت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے اتنا عام ہے. الگ الگ ان کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کے نبی سے کیا ہے، آپ کا تعلق آپ کے نبی سے کیا ہے. اگر اس رشتے کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور اس رشتے کی قدردانی کرتے ہیں اور اس رشتے کی لحاظداری کرتے ہیں، تو دنیا کی وہ ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. اور اگر آپ اس رشتے کو سمجھتے ہی نہیں، اس کی لحاظداری نہیں کرتے، آپ اس کی قدردانی نہیں کرتے، تو یاد رکھیے صرف زبانی دعویٰ آپ کو وہ چیزیں نہیں دے سکے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں. اس کے لیے تو حقیقت اور گہرائی کے ساتھ آپ کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا جو اس کا تقاضا ہے. رشتے کو بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں
کہ تمہید میری تھوڑی سی لمبی ہوگی. لمبی کیوں ہوگی تمہید؟ تمہید لمبی ہوگی تو نتیجہ آپ کو نکالنے کا خود بخود موقع ملے گا. نتیجہ میں نہیں نکالوں گا، نتیجہ آپ نکالتے رہیں گے. تو مبتدا لمبا ہوگا، خبر چھوٹی ہوگی، تو آپ ذرا اوبے نہیں، اگتائیں نہیں میری تمہید سے. یہ بھی ایک انداز گفتگو ہے. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں مبتدا کو بھی برابر اور خبر کو بھی برابر رکھوں اور دونوں معاملہ یہیں نمٹا لیا جائے، آگے کے لیے معاملہ کچھ نہ رہے. تو بات اس سے بنتی نہیں. میں چاہوں گا کہ آپ مبتدا کو لمبا ہونے دیں اور خبر جو اس کی ہے آپ خود بخود اس کی خبر دیں کہ واقعی اس کے جو تقاضے ہیں وہ تکمیل ہم سے ہو پا رہی ہے نہیں ہو پا رہی ہے. اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے جس رشتے کی لحاظ داری کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو تمہارا جو ربط ہے تمہارے نبی سے، وہ ربط کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے باپ نہیں ہیں. جسمانی اعتبار سے تمہارے باپ جو بھی ہیں انہیں تم جانتے ہو. کسی بھی بالغ مرد کے باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے بھی باپ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. لیکن جو استثناء کیا جا رہا ہے، لیکن کے ذریعے سے جو استدراک کیا جا رہا ہے، جو تلافی کی جا رہی ہے، وہ کیا بتا رہی ہے کہ انکار تو ابوت کا کیا جا رہا ہے اور اقرار کروایا جا رہا ہے ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ کہ جسمانی اعتبار سے تو وہ تمہارے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ روحانی اعتبار سے تمہارے باپ ضرور ہیں. روحانی اعتبار سے تمہارے باپ ہیں. یہ تمہارا رشتہ تمہارے نبی سے بنتا ہے. مسلمانوں تم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہو اور تمہارے نبی تمہارے لیے تمہارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے آپ جانتے ہیں، اسے پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا، سجھایا نہیں جاتا. یہ اللہ کی جانب سے ایسا ودیعت کیا جاتا ہے کہ جانور بھی اس کو سمجھتا ہے. جانوروں میں دیکھ لیجئے، کتے کو، بلی کو، چڑیوں کو، کسی بھی طرح کے جانوروں کو دیکھ لیجئے کہ جو ان کے اندر رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو کس طرح سمجھتا ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے، جانوروں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے. تو اس رشتے کو اب بتایا نہیں جانا ہے بلکہ آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ جسمانی اعتبار سے وہ باپ نہیں ہے لیکن روحانی اعتبار سے باپ ہیں. ایک اخیر کا جملہ اور بھی ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کہ ایسے باپ ہیں، کیسے باپ ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب ان کے بعد پھر کوئی اور روحانی باپ تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے. سلسلہ نبوت کی یہ آخری کڑی ہے. جن جن لوگوں کو نبی بن کے آنا تھا اس دنیا کے اندر، مقدر تھا، وہ سب آ چکے. کوئی اور اب نبی بن کے دنیا میں نہیں آئے گا. تمہارے لیے کوئی اور روحانی باپ نہیں دیا جائے گا. اب تمہاری نجات اگر کسی سے وابستہ ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تمہاری فلاح اگر وابستہ ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دنیا کی کامیابی چاہتے ہو یا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، دونوں کامیابیاں اگر تمہیں چاہیے تو یہ صرف اور صرف وابستہ ہے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے بعد کوئی اور شخص نبی بنا کر دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. اس میں ایک لفظ نبی آیا ہے، اس لفظ نبی سے ہی ہمیں بحث کرنی ہے اور اخیر میں نتیجہ میں اشارہ کر دوں گا، آپ خود بخود نکالتے رہیں گے. میرے دوستو، نبی کیا معنی مطلب ہے نبی کا؟ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ایک بہت اچھی وضاحت تو کر دی گئی رشتے کی، روحانی باپ بیٹے کی.
کہ باپ کا کیا حق ہے آپ کے اوپر، اور آپ نے اس حق گزاری میں کوتاہی کی یا اس کو پورا کیا، یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے باپ کے اوپر کیا حق ہے آپ کا، یہ دنیا جانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو اس طرح سے پورا کیا، اس طرح سے پورا کیا کہ ہمیں کسی چوراہے پہ نہیں چھوڑا کہ ہم بھٹکتے پھریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، بلکہ شاہ راہ پر چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس دین کی دعوت کو پہنچانا شروع کیا، تھے تنہا، لیکن اخیر میں جب آپ آئے ہیں تو قرآن پاک اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تنہا تنہا نہیں، فرادہ فرادہ نہیں، اب تو اس دین کے اندر ایسی کشش ہے، ایسا جذب ہے، اس کے اندر اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو نافعیت ہے، وہ چڑھتے سورج کی طرح سے منوا رہی ہے۔ اب لوگ اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، گروہ گروہ اب داخل ہو رہے ہیں لوگ۔ آئے تھے تنہا، لیکن جب آپ گئے تو آپ نے فوج میں پلٹ دیا، اب آپ تنہا نہیں رہے۔ اور اخیر میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنا کے آپ نے اس بات کا اعتراف اور اقرار بھی کروا لیا کہ بتاؤ کہ اس دین کی دعوت کو مکمل طور پر ہم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تقریباً کم و بیش 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ آپ نے مکمل اس دین کو پہنچایا ہے، اور کسی بھی طرح کی کسی بھی زاویے سے کوتاہی اور کمی اس کے اندر آپ نے نہیں باقی چھوڑی۔ تو جو ہمارا حق تھا ہمارے روحانی باپ پر، اس کو تو انہوں نے ادا کر لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہمارے اوپر جو حق ہے ہمارے روحانی باپ کا، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سوال ہے۔ اس کے جواب میں آنے سے پہلے آپ غور کریں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ اگر اس لفظ کے معنی مطلب کو ہم اپنے دل میں اتار لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل از خود حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی کے معنی مطلب کو آپ سب جانتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے آپ جبھی سے آپ اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو سمجھاتے بھی ہیں۔ برادران وطن اگر اس تعلق سے کچھ سوالات کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ سمجھاتے ہیں، جس حیثیت سے بھی آپ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں سمجھاتے ہیں۔ ایک معنی مفہوم میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا آپ دل کی گہرائیوں سے توجہ دیں۔ نبی کا مطلب یہ ہے، آپ سمجھیں، دیکھیے آپ کے ذات، آپ اپنے وجود پر غور کریں۔ نبی کے لفظ کو سمجھنے سے پہلے، نبی کے معنی مطلب کو سمجھنے سے پہلے نبوت کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ نبوت ہی کی بنیاد پر تو نبی بنے ہیں، تو نبوت کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ اپنی ذات پر غور کریں، اپنی شخصیت پر غور کریں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں دو چیزیں رکھی ہیں۔ ایک ہے آپ کا ڈھانچہ، آپ کا وجود، اور ایک چیز اس کے اندر ہے روح۔ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو اب اس کو کہتے ہیں آدمی، اس کو کہتے ہیں انسان۔ اب لینگویج بدلتے چلے جائیے، انگلش کے اندر، فرانس کے اندر، اور تمل کے اندر، ہندی کے اندر، یا بنگلہ کے اندر، یا جس زبان میں آپ کہتے چلے جائیے، لیکن اردو میں اس کو کہتے ہیں، ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں اس کو انسان اور آدمی۔ آدمی ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کا ڈھانچہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ڈھانچے کا وجود ہوا ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں وہ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو غالب عنصر اس کا مٹی ہے۔ خلقناہ من سلالۃ من طین،
آپ قرآن پاک کی آیتوں میں جہاں جہاں غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے مٹی سے. مٹی کی حیثیت حقیقت تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. ساری مادہ ہوتا ہے, کثیف ہوتا ہے. مٹی آپ چھو بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, اور سمجھتے تو ہیں ہی, چکھ بھی سکتے ہیں. کھاتے تو نہیں لیکن چکھ بھی سکتے ہیں. تو مٹی ایک بھاری بھرکم سی چیز ہے, اس سے ڈھانچہ تیار ہوا. اس کے اندر ایک دوسری چیز اس کے اپوزٹ آئی, وہ ہے روح. روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِ. یہ روح اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت, اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے اس ڈھانچے کے اندر روح اپنی جانب سے پھونک دی ہے. یعنی اضافت تشریفی ہے گویا, جس کو کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں اللہ کا گھر مسجد ہے, تو گھر تو آپ کا ہے, اینٹ پتھر کا ہی تو بنایا ہوا ہے, لیکن اس کی شرافت, اس کی کرامت, اس کی نجابت, اس کی عزت, اس کی تکریم کے لیے آپ نسبت کر دیتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کا گھر ہے یہ. تو ایسے ہی اس روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی اور یہ کہا کہ یہ روح ہم نے تمہارے اندر پھونکی, وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِ, ہم نے پھونکی. اب روح پہ آپ غور کریں تو بالکل اپوزٹ مسئلہ ہے. روح پکڑ میں نہیں آتی, دیکھنے میں نہیں آتی, سننے میں نہیں آتی, چکھنے میں نہیں آتی, لیکن سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی ہے روح. بھئی آپ کے اندر روح ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کے سمجھ میں آتی ہے. یہ دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک بھاری بھرکم کثیف مادہ اور دوسری انتہائی لطیف. ایک کی نسبت زمین کی طرف, دوسری کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. یہ دونوں ہی چیزیں جب آ کے ملتی ہیں اس انسان کے ڈھانچے میں, آ کے دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, تو اب آپ کہتے ہیں انسان ہے, یہ آدمی ہے. اور دونوں جدا ہو جائیں تو حیثیتیں الگ الگ ہو جائیں گی, مسائل الگ الگ ہو جائیں گے, دونوں کا تعارف الگ الگ نام سے ہوگا. صرف ڈھانچہ پڑا ہوا ہو, روح نکل جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی عبداللہ نہیں رہے, حالانکہ ناک, کان, آنکھ پورا دھر موجود ہے چارپائی پر, روح نکل گئی تو اب کہتے ہیں آپ کی یہ لاش ہے, لا شیء, یعنی اب کچھ نہیں ہے. روح نکلتے ہی اب آپ اس کو آدمی نہیں کہتے, کہتے لاش ہے یہ. اور صرف روح اگر ہو تو اس کو آدمی تو کہہ ہی نہیں سکتے, یا کہتے ہیں آپ؟ نہیں کہتے ہیں اس کو. فقہی مسائل میں آپ جائیں تو وہاں بھی دیکھیں گے بچہ پیدا ہو اور روح نہ آئے تو اب اس کے احکامات الگ ہو جاتے ہیں. روح آ جائے اور پھر نکل جائے تو اس کے احکامات الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ بات بہت آسانی سے آپ کے سمجھ میں بیٹھ گئی ہوگی کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے تو اس کا ڈھانچہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور الگ مادہ رکھتا ہے, روح ایک الگ حیثیت رکھتی ہے, الگ مادہ رکھتی ہے, دونوں کے احکامات بھی جدا جدا ہیں. روح نکل جائے تو آپ اس ڈھانچے کے اوپر پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اور روح کے بارے میں ایسا نہیں ہے, بلکہ فَارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. یہ ڈھانچہ جہاں سے آیا تھا وہاں جا رہا ہے, روح جہاں سے آئی تھی اپنے رب کی طرف تو رب کی طرف روح جا رہی ہے. دونوں دو الگ الگ چیزیں, دونوں ملی ہیں میرے بھائیوں ایک ساتھ. تو اب آپ آدمی کہلائے, اب آپ انسان کہلائے. آدمی اور انسان وجود میں آ گیا. اب ایک سوال پیدا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ جب یہ آدمی وجود میں آیا اور اللہ تعالی رب ہیں اس پوری کائنات کے, تو وہ رب ہیں اس ڈھانچے کے بھی, رب ہیں اس روح کے بھی, دونوں چیزوں کے رب ہوئے.
اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تو اگر اس کے اوپر حضرات مقررین اور واعظین وقت لیتے ہیں تو گھنٹوں نہیں بلکہ پوری پوری رات بیان کرتے ہیں، کبھی بھی وہ بے تکان بولتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت اور اس کی شان کو کیا پوچھنا میرے بھائی، وہ کیسے رب ہیں؟ دیکھیے، ڈھانچے کو، روح کو، دونوں کو جمع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ رب ہیں ڈھانچے کے بھی اور اس روح کے بھی، تو دونوں کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوگی نا، تربیت کا نظام ہوگا دونوں کا۔ آپ غور کریں گے اللہ نے یہ نظام بھی بنایا ہے۔ ڈھانچے کا نظام الگ ہے، روح کا نظام الگ ہے۔ ڈھانچے کی تعلیم و تربیت کا نظام جدا گانا اور روح کی تعلیم و تربیت کا نظام اس سے مختلف۔ ڈھانچے کی تعلیم و تربیت کا نظام کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ جسم جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان کو پھاڑ کے اوپر نکل جاتا ہو، ایک ابتدا ہے تو اس کی ایک انتہا ہے، وہاں آ کے یہ لاسٹ اسٹیج کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حکم ہوتا ہے کہ منہا خلقناکم، جہاں سے تم آئے تھے اب اسی کی طرف لوٹ جاؤ، زمین سے آئے تھے، مٹی سے بنائے گئے تھے، مٹی کی طرف لوٹ جاؤ۔ اچھا صاحب، ڈھانچے کی تعلیم و تربیت، بالیدگی، بڑھوتری کا نظام کیا ہے؟ وہ بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے بالکل علیحدہ بنایا ہے۔ ڈھانچے کی تعلیم و تربیت کا نظام یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے لیے ماں کی پستان سے اللہ تعالیٰ ایسا صاف اور شفاف دودھ نکالتے ہیں کہ پوری دنیا کے سائنسداں آج تک دنگ ہیں، ہر طرح کا دودھ بنا سکے وہ، لیکن ماں کے دودھ کا بدل آج تک سائنسداں نہ بنا سکے، نہ بنا سکیں گے۔ ماں کا دودھ ملتا ہے، بچہ دودھ کو چوستا ہے، نگلتا ہے، ہضم کرتا ہے، نظام ہضم کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ ایک پرورش کا طریقہ ہے۔ جب تک بچہ بے عقل ہوتا ہے تو اس ڈھانچے کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی بالیدگی اور بڑھوتری کا نظام کیا ہے؟ وہ ماں باپ کے سپرد ہے۔ آپ دیکھیں گے بچہ 6 مہینے کا ہے، بولنا نہیں جانتا، سال بھر کا ہے، اپنی بات کہہ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، لیکن ایک الارم اس کا ہر ضرورت کو پوری کرا دیتا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ رات میں رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے یا پیاس، یا اسے تکان ہے، رات دن بھر کھیلا ہے جس کی وجہ سے تھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جب ماں لوریاں دیتی ہے بچہ سو جاتا ہے۔ اس کے ہر تقاضے کی تکمیل ماں باپ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو جب عقل آ جاتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بالیدگی اور بڑھوتری کا نظام اب ماں باپ کے سپرد نہیں، عقل کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، 4 سال کا ہو جاتا ہے، اب بچہ اگر پانی مانگتا ہے تو ماں کہتی ہے پانی مانگتا ہے تو روتا کیوں ہے، چیختا کیوں ہے؟ مانگ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کہ پانی رکھا ہوا ہے، پی لے اٹھا کے، عقل نہیں ہے تیرے پاس۔ ماں عقل کو ہمیشہ کوستی ہے۔ اب بچے کو اگر روٹی چاہیے تو ماں کہتی ہے روٹی رکھی ہوئی تو کھا کے وہ نہیں لیتا، کھانا چاہیے، کھانا رکھا ہوا کھا کے وہ نہیں لیتا، سوجھ بوجھ نہیں ہے تیرے اندر۔ دیکھیے جب تک عقل نہیں تھی تو ڈھانچے کا نظام تربیت یہ تھا کہ ماں باپ کے سپرد تھا، لیکن جب عقل آ گئی تو اس ڈھانچے کا نظام تربیت یہ ہے کہ اب عقل کے سپرد ہو گیا، اور یہی عقل اب اس کی بالیدگی اور بڑھوتری میں معاون اور رہنمائی کرتی ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ کو دھوپ میں بیٹھنا ہے یا سائے میں، پانی پینا ہے یا چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے یا ناشتہ کرنا ہے، یہ جسم کیسے بڑھے گا آگے، کس طرح اس کی تربیت ہوگی، اس کی بالیدگی اور بڑھوتری کا پورا نظام عقل کے سپرد ہو جاتا ہے۔ عقل ہی بتاتی رہتی ہے موٹا کپڑا پہنیں گے آپ یا باریک کپڑا پہنیں گے آپ کھڑے رہیں گے یا بیٹھیں گے یا سوئیں گے، ہر چیز کا فیصلہ عقل کرتی ہے۔ اور جب عقل آتی ہے تو عقل ہی کے اوپر پھر یہ مکلف ہوتا ہے اور شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اگر عقل نہ آئے تو اب عقل نہ آئے تو وہ معذور ہے ہر چیز میں۔
ہر چیز میں معذور ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان جو بنا ہے دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ڈھانچے سے بنا ہے، ایک روح سے بنا ہے، دونوں چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ڈھانچے کا نظام تعلیم و تربیت یہ سمجھ میں آیا کہ عقل نہیں تو ماں باپ کے سپرد، عقل آ گئی تو اب عقل کے سپرد، یہ اخیر تک یہی چلتا رہے گا تا آنکھیں اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے۔ اگر یہ نظام سمجھ میں آیا تو دوسرا سوال یہ بھی تو پیدا ہوگا آپ کے ذہن کے اندر، ڈھانچے کا یہ نظام تو روح کی بالیدگی بڑھوتری، اس کی تعلیم و تربیت کا بھی تو کوئی نظام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا۔ تو روح کی بالیدگی بڑھوتری، اس کی تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روح کی بالیدگی اور بڑھوتری کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اسی نظام کا نام نبوت ہے۔ روح کی تعلیم کے لیے اب عقل استعمال نہیں کی جائے گی، روح کی تعلیم کے لیے نبی جو کچھ کہے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام جب آتے ہیں تو وہ روح کی تعلیم و تربیت کا ہی پورا نظام لے کے آتے ہیں۔ اب اسی کو آپ نبوت کہہ لیجئے، اسی کو آپ شریعت کہہ لیجئے، اسی کو آپ اسلام کہہ لیجئے، اسی کو آپ قرآن کہہ لیجئے، اسی کو آپ احادیث مبارکہ سے تعبیر کر لیجئے۔ اب جس طرح سے بھی تعبیر کیجئے، انبیاء کرام جو کچھ لاتے ہیں وہ ہمیشہ روح کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے پیغام خدا سے جو لے کے آتے ہیں، اب اسی کا نام تبدیل کر کے شریعت اور قرآن رکھ لیا جاتا ہے۔ نبی آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو کہ چوری مت کرنا، شراب مت پینا، زنا مت کرنا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے، نبی یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم چوری کرو گے تو یاد رکھو تمہاری روح پزمردہ ہو جائے گی، وہ خدا کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی راضیتم مرضیہ۔ تم شراب پیو گے، پی لو، تمہاری عقل کہتی ہے اس میں فائدہ ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے شراب خوری کی تو تمہاری روح پزمردہ ہو جائے گی، اللہ تک، اپنے رب تک جہاں سے وہ آئی ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور اگر تم نبی کے احکامات پر عمل کرو گے تو یہ روح جہاں سے آئی ہے راضیتم مرضیہ جائے گی، خوشی خوشی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن بندے، ایماندار بندے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسے کہ جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے اور پتہ بھی نہ چلے، لیکن نافرمان بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسے کہ جیسے کسی گرم لوہے کو کپڑے کے اندر سے کھینچا جائے، نکلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ اس کی مثالوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ جسم کی تعلیم و تربیت کا نظام جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو روح کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی نظام کا نام نبوت اور اس کے لانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ دیکھو وخاتم النبیین، اس نبوت کے سلسلے کو کیا مطلب، روح کی تعلیم و تربیت کے لیے پیغام لانے والے جو لوگ بھی تھے اللہ کے وہاں، وہ سب کے سب حضرت آدم سے لے کر کے اور نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے رہے یکے بعد دیگرے۔ اس روح کی تعلیم و تربیت کا نظام اخیر مرحلے میں لانے والے، سب سے اخیر میں آنے والے جو ذات گرامی ہیں وہ نہ آپ، وہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے بعد اب کوئی شخص روح کی تعلیم و تربیت کے لیے نہ پیغام لانے والا ہے نہ پیدا کیا جانے والا ہے۔ اور میرے بھائی جب ہمارا رشتہ جڑ گیا ہمارے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہمارے روحانی باپ اور ہم ان کی روحانی اولاد، تو کیا اس رشتے کے علاوہ کوئی اور رشتہ چاہیے کیا دنیا کے اندر؟ وہ کتنا بدترین انسان ہوگا، وہ مقدر کا کتنا پھوٹا آدمی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر کسی اور شخص کو نبی مان بیٹھے۔
آپ جانتے ہیں اس تمہید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روح کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا میں جو نظام بھیجا جانا تھا، مقدر تھا اللہ کی جانب سے، وہ کامل و مکمل ہو چکا. اب کسی نظام کی ضرورت نہیں ہمیں، اب کسی نظام کی حاجت بھی نہیں ہمیں. جیسے عقل آ جانے کے بعد جسم کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے کسی نظام کی ضرورت نہیں، اسی طرح سے نبی کے آ جانے کے بعد اب روح کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے، روح کی نجات کے لیے، اپنے رب تک راضیت مرضیہ جانے کے لیے کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے، اس زمین پر ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے آئندہ. یہ انت نہیں ہے، اخیر نہیں ہے، ہوتے بھی رہیں گے آئندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو دیکھو، تم میرا حصہ ہو، میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم میری روحانی اولاد ہو، میں تمہارا روحانی باپ ہوں. لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے جھوٹے، مکار، لپاڑیا، مداڑی پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی بن کر کے آیا ہوں، میں بھی تمہارے لیے روحانی پیغام لے کر کے آیا ہوں. مسلمانوں، دھوکہ مت کھانا. اللہ کے نبی نے اسی وقت بتا دیا کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وہ جتنے آئیں گے اس طرح کی بات کرنے والے کہ میں بھی تمہارے لیے روحانی پیغام لے کر کے آیا ہوں، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے. ان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں اعلان فرما دیا. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جب فرمایا تو پتہ یہ چلا، تنبیہ ہے ہمارے لیے کہ ایسے مکار آتے رہیں گے. انہی میں سے ایک مکار اور ایک جھوٹا شخص مرزا غلام احمد قادیانی نام کا بھی یہ پیدا ہوا. مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے بعد دعویٰ کیا کہ وہ بھی ملت کے لیے، امت کے لیے روحانی پیغام لے کر آیا ہے. اس کو مانو تو نجات، اس کو نہیں مانو گے تو تمہاری نجات نہیں. بتاؤ مسلمانوں، ہمارا رابطہ ہمارے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس پر تمہیں فخر ہے یا نہیں؟ فخر ہے، یہ مقام شکر ہے یا نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. زور سے کہو مسلمانوں اور فخر سے کہو ہمارے روحانی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس پر ہمیں شکر ہے اللہ کا، اس پر ہمیں فخر ہے دنیا میں. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں بھی تمہارے لیے روحانی پیغام لے کر آیا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں میں. وہ پیدا ہوا 1839 یا 40 میں. وہ بقلم خود لکھتا ہے 1839 یا 40 میں پیدا ہوا. 1852 میں اس کی پہلی شادی ہوئی جب وہ 12 سال کا کڑیل جوان تھا. 12 سال میں اس کی پہلی شادی ہو گئی 1852 میں. 1864 تک یہ تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن اپنے باپ کا پیسہ چرا کے گھر سے بھاگا. پھر دوبارہ 4 سال تک گھر واپس نہیں آیا. اس نے گھر سے بھاگنے کے بعد سیال کوٹ کی کچہری میں منشی گیری کی ملازمت اختیار کر لی. یہ 4 سال تک منشی گیری کی نوکری کرتا رہا. اسی دوران یہ انگریزوں کے ہاتھ چڑھا. انگریزوں کو ضرورت تھی 1857 میں، جب وہ جنگ میں زک اٹھا چکے تھے مسلمان مجاہدین سے، انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی زمین پر تو ہم نے قبضہ کر لیا، ان کی ضمیر پر بھی ہمیں قبضہ کرنا چاہیے. اس کے لیے ایسے غداران وطن کی ضرورت تھی. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر کے اور 1868 سے اس کی ملازمت چھوڑوا دی. 1868 میں اس نے ملازمت چھوڑی ہے جب، تو 1868 سے لے کے 1880 تک پورے 12 سال تک کتب خلافیات کا یہ مطالعہ کرتا ہوا نظر آئے گا. پتہ یہ چلا یہ تیاری کر رہا تھا آگے کے لیے. 1864 سے لے کے 68 کے درمیان یہ انگریزوں کے ہاتھ آیا، ملازمت چھوڑ کے تیاری کی. 1880 میں آ کر اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ الہام نازل کرنا شروع کر دیا ہے. لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں الہام پانے والے.
2 سال کے بعد جب دیکھا کہ ماحول کچھ سازگار ہے، دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجدد بنا کے بھیج دیا ہے۔ دیکھا کچھ اور ماحول سازگار ہے تو 1884 میں اس نے دعویٰ کیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اپنے الہام کے ذریعے سے بھی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک روحانی مناسبت ہے، روحانی مشابہت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ وہ عیسیٰ جو آسمان پر ہیں وہ آئیں گے اس زمین پر اور دوبارہ آئیں گے، لیکن روحانی طور پر میرے اندر بھی ان کی کچھ خوبو پائی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے کان بدک گئے کہ لگتا یہ ہے یہ کوئی گل کھلانے والا ہے۔ چنانچہ 1884 میں یہ دعویٰ کر کے کچھ دنوں تک کے لیے یہ خاموش رہا۔ 1890 میں آ کر اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اوہو، اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی۔ کیا چوک ہو گئی بھائی؟ کہنے لگا ابھی 4 سال 6 سال پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بتایا تھا الہام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، کہ وہ عیسیٰ جن کے آنے کا دوبارہ وعدہ کیا گیا ہے وہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، دوبارہ آئیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ کیا ہو گیا پھر؟ کہنے لگا وہ نہیں آئیں گے، وہ مر گئے۔ پھر کہنے لگا وہ مر گئے تو ان کی جگہ میں آ گیا۔ کہنے لگا اب وہ مر گئے، ان کی جگہ میں مسیح بن کر کے آ گیا، انہی جیسا بن کر آ گیا۔ 1890 میں سب سے پہلے یہ بلی اب تھیلے سے باہر آئی۔ 90 سے لے کر 1900 تک لگاتار 10 سال اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کر کے اور ان کے پوسٹ اور منصب پر براجمان ہو جائے، لیکن الحمدللہ علماء اسلام نے اس کی ناک میں نکیل ڈالی اور حکومت وقت کی تمام تر سرپرستی کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ 1900 میں آ کر کے اس نے سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا، کہنے لگا کہ دیکھو اب میں ڈائریکٹ نبی بنا دیا گیا ہوں۔ 40 نامی اس کی کتاب ہے، کہتا ہے کہ میں ایسا ویسا نہیں نبی بلکہ صاحب شریعت نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا گیا ہوں، اور میری شریعت کے اندر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ پھر اس کی مثالیں بھی دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالی ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو کیا، وہ اپنے منکروں کو بھی دانا پانی دیتے ہیں۔ یہ سورج نکلتا ہے تو صرف عبادت کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ دہریوں کے لیے بھی یہ سورج رحمت بن کر کے آتا ہے۔ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، یہ ان کی شان ہے۔ لیکن یاد رکھو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایسا قرار واقعی سزا دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اس کو عبرت بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی 80 سے لے کر 1900 تک 20 سال تک ٹن فن کرتا رہا، مکر و فریب کے جال بچھاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو درگزر کرتی رہی، معاف کرتی رہی۔ جب اس نے اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب خاص اور ختم نبوت کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کمبخت، اب تجھے ایسی سزا دینی ہے اور ایسا قرار واقعی سزا دینا ہے کہ پوری دنیا کے لیے تجھے عبرت بنا کے رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے خود اسی کی زبان سے ایک دعا کروائی۔ اس نے دعا کیا، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، یہ اس کی چوڑیاں ایٹھا کرتے تھے۔ ہمیشہ جب چوڑیاں ایٹھتے تھے تو بلبلا جاتا تھا، جواب نہیں بن پاتا تھا اسے۔ ایک مرتبہ تنگ آ کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ کیسے؟ خود ایک شرط لگاتا ہے، قید لگاتا ہے، کہتا ایسے ویسے نہیں بلکہ
اس طرح فیصلہ کر دیجئے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو جھوٹا تھا وہ سچے کی زندگی میں مر گیا، لہذا جھوٹے کو موت دیجئے، سچے کو زندہ رکھیے۔ بھئی مرنا جینا تو دنیا میں لگا رہتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹا تھا اس لیے مر گیا؟ تو خود ایک تیسری شرط لگاتا ہے کہ موت بھی اس طرح نہ ہو، موت اس طرح سے ہو ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرے، تاکہ پوری دنیا کو یہ دکھ جائے کہ یہ جھوٹا تھا اس لیے یہ سچے کی زندگی میں مر گیا۔ کتنی قیدیں لگائی اس نے؟ دعا کی، 2 شرطیں لگائی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرے اور ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرے۔ جیسے ہی یہ دعا اس نے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منحوس، اب تک تو میں نے تیری کوئی دعا نہیں قبول کی تھی، کوئی دعا نہیں مانگی تھی، لیکن اب تیری یہ دعا بالکل نقد قبول۔ چنانچہ جیسے ہی یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور دیکھیے لکھنے والا اس کا بیٹا، بیان کرنے والی اس کی بیوی، کتاب چھاپنے والے قادیانی، کتاب کا نام سیرت المہدی، آپ اس میں اٹھا کے دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مرنے لگا تو مرنے سے پہلے عشاء کے وقت میں کھانا کھانے کے وقت اسے دست آیا، گیا استنجا خانے، پھر پلٹ کے آیا، پھر دست آیا، پھر گیا، پھر پلٹ کے آیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ 2-4 بار کے بعد ہی آپ کی حالت اس طرح دیگر گوں ہو گئی کہ جب استنجا خانے سے واپس آیا مرزا قادیانی تو دھڑام سے چارپائی پر پشت کے بل گرا اور اس کا سر چارپائی کی لکڑی سے جا ٹکرایا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ یہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی خود بیان کرتی ہے، لکھتا ہے اس کا بیٹا، زبان میری نہیں، قلم میرا نہیں، کتاب میری نہیں، یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کی ساری چیزیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں میرے دوستو۔ بیوی کہتی ہے کہ اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ اب پخانے نہیں جا سکتا تھا تو چارپائی کے نیچے ہی انتظام کر دیا گیا، اور اس کے بعد اسے قے آنی شروع ہو گئی۔ میرے دوستو بتاؤ، قے اور دست دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو ہیضہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کالرا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کالرا کی بیماری، یہ کالرے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور مرنے سے پہلے رات میں جب اس کا خسر آیا ہے تو آنے کے بعد یہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اپنے خسر کو بلا کر کے کہتا ہے میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، یہ کہا اور زبان بند ہو گئی اس کی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہتے ہی زبان بند ہو گئی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے۔ احمدی فرقے کا بانی مر گیا، میرزائے قادیانی مر گیا، احمدی فرقے کا بانی مر گیا، ہو گیا اسلام میں ایک رخنہ بند، یعنی کہ دجال ثانی مر گیا، آئی شامت کی ثناء اللہ سے مسخرے نے چھیڑ خانی مر گیا۔ کرتے ہیں مرزائی تعویلیں عبث کہ آئی مر گئے ناگہانی مر گیا، نہیں صاحب، اس تحدی پر قضا ٹلتی کہاں؟ اس تحدی پر قضا ٹلتی کہاں؟ چیلنج تھا نا، چیلنج دیا تھا اس نے کہ جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ شاعر کہتا ہے اس تحدی پر قضا ٹلتی کہاں، فیصلہ تھا آسمانی مر گیا، داد دی جب کہیں میں نے تاریخ وفات، ساری تاریخوں کا پانی مر گیا۔ جب کوئی مرتا ہے تو لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں نا، کتبے پر لکھ دیا جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے جب کہیں میں نے تاریخ وفات، ساری تاریخوں کا پانی مر گیا، داد دی ہاتف نے جب میں نے کہا، ہگتے ہگتے قادیانی مر گیا۔ 26 مئی 1908 26 مئی 1908 کی تاریخ نکلتی ہے، آپ نکال کر کے دیکھ لیجئے، ہگتے ہگتے قادیانی مر گیا۔ یہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 میں یہ جہنم رسید ہو گیا، بہر گئے، ہو گیا اسلام میں ایک رخنہ بند، مرزا قادیانی مر گیا۔ لیکن میرے دوستو اب میں آتا ہوں خبر کے اوپر، یہ مبتدا میری لمبی ہو گئی تھی، ٹائم میرا پورا ہو رہا ہے، آتا ہوں خبر کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ کچھ ان لوگوں کی گزارشات ہیں، یہ ٹائم بڑھائیں گے تو میں بھی بڑھتا رہوں گا، میں اس پر بھی آتا ہوں، ذرا نتیجہ میں سنا لوں۔ میرے دوستو مسئلہ یہ ہے، اللہ آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ نے
اس روح کی تعلیم و تربیت کے لیے، بالیدگی بڑھوتری کے لیے جن جن لوگوں کو بھیجا جانا تھا وہ کیسے باعزت، وہ کیسے باعظمت، وہ کیسے عظیم النسب، وہ اپنے قول اور قرار کے کیسے باوقار، آج پوری دنیا آج جانتی ہے کہ سب کچھ نبی کے اوپر ان کے منکرین نے ہر طرح کا الزام لگایا، لیکن ان کی شرافت، ان کی نجابت، ان کی کرامت پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مرزا قادیانی ہے جس کو قادیانی نبی منوانا چاہتے ہیں، مسیح منوانا چاہتے ہیں، مہدی منوانا چاہتے ہیں، نجات دہندہ منوانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے میرے بھائیوں؟ افسوس کا مقام یہ ہے، یہ ایسا شخص ہے، اگر میں کہوں کہیں کوئی قادیانی مل جائے، مجھے معلوم ہے اس علاقے میں بہت سے لوگ ہیں قادیانی، میں انہیں چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سے کوئی ان کو دشمنی نہیں ہونی چاہیے، الرجی نہیں ہے، وہ بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو جو پتھر کی لکیر ہے۔ یاد رکھو، اگر 3 مرتبہ کسی قادیانی کو کہہ دیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، کوئی گالی تو نہیں دے رہا ہوں میں نا، یاد کر لیجئے آپ بھی، لیکن کوئی قادیانی مل جائے اسے 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیجئے، دیکھیے وہ ایسے بھاگے گا جیسے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ کون سی گالی ہے اس میں؟ بولو کون سی گالی ہے؟ آج وائی ایم سی گراؤنڈ سے پوری قوت لگا کے ان علماء کے سامنے ہی نہیں، اس مجمع کے سامنے چنگھاڑ کے میں کہتا ہوں قادیانی اتنا ذلیل شخص تھا کہ جو تاریخ پیدائش اس روئے زمین پر آ کر کے لکھ دی، اس نے قادیانی زہر کا پیالہ پی کے مرنا پسند کریں گے لیکن اس کی لکھی ہوئی تاریخ کو ماننا پسند نہیں کریں گے۔ کون سی گالی ہے اس میں بھائی؟ کیا بات ہے؟ کون سی اس میں بد تہذیبی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تم اس کو منوانا چاہتے ہو تو اس کی لکھی ہوئی تاریخ پیدائش کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ سوال میرا بیجا تو نہیں ہے؟ جب منوانا چاہتے ہو اس کی لکھی ہوئی تاریخ پیدائش کو بھی تمہیں ماننا چاہیے، اور اگر اس کی لکھی ہوئی تاریخ پیدائش کو نہیں مانتے ہو تو لکھ کے اس پر 10 جوتے مارو اور اس کے نام کے اوپر بھی 10 جوتے مارو، لعنت بھیجو۔ جس کی تاریخ پیدائش کو تم بیان نہیں کر سکتے ہو اس کو مسیح، مہدی اور نبی منوانے آئے ہو، اس کی موت کا یہ حال ہے۔ قادیانی یہ کہا کرتے ہیں بڑا باعزت موت مرا، ہم کہتے ہیں بڑا باعزت موت مرا، تمہارا دعویٰ 100% صحیح ہے۔ مسلمانوں اتنا بڑا مجمع ہے، میں یہ کہتا ہوں بہت موٹی سی بات ہے، ایک دعا میں اپنے لیے کرتا ہوں اور ایک دعا قادیانیوں کے لیے کرتا ہوں۔ جو اپنے لیے دعا کروں گا آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی آمین کہو، قادیانیوں تم سے بھی میں کہوں گا اس کے اوپر آمین کہو۔ اگر میری بات سن رہے ہو یا سنو گے بعد میں، جب بھی یہ دعا میری تمہارے سامنے آئے آمین کہہ لینا۔ میں اپنے حق میں دعا کروں گا، وہی دعا تمہارے لیے بھی کروں گا، اس پر میں بھی آمین کہوں گا، تم بھی آمین کہہ لینا۔ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ اگر مرزا قادیانی باعزت موت مرا تھا، اگر مرزا قادیانی باعزت موت مرا تھا تو دیکھو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہماری پوری زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلا دیجئے۔ مسلمانوں کہو آمین۔ آج مدارس کا، مساجد کا، تبلیغی جماعت کا یا جتنی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں دینی اسلامی، ان سب کا مشن کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو نبی کی سنت پر عامل کر لیا جائے، اتنا ہی تو ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میری زندگی میرے نبی کے مطابق ہو جائے۔ یا اللہ جس طرح تو نے موت اپنے نیک بندوں کو دیے، مجھے موت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام والی دیجئے۔ آمین۔ کہو آمین۔ آمین۔ ڈر ہے کیا؟ کیوں ڈرتے ہو میرے بھائی؟ فخر کہو، شوق سے کہو، سینہ پھلا کے کہو، مرزائیوں کو سنا کے کہو۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہماری تھی زندگی کامیاب۔ یہ اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کو کوئی برا تو نہیں لگا؟ یہی دعا میں کرتا ہوں مرزائیوں کے لیے کہ یا اللہ مجھے تو میری موت میرے نبی جیسی دیجئے، مرزائیوں کو موت ان کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی جیسی دے دیجئے۔ کہو آمین۔
آپ تو آمین کہیں گے لیکن کوئی قادیانی سن رہا ہوگا وہ آمین کہہ نہیں سکے گا. باعزت موت تھی تو کیوں نہیں تم اس پر آمین کہتے ہو؟ یہ اتنا ذلیل ترین آدمی تھا میرے دوستو کہ اس کو زبان پر لانا ہم شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں. 9 سال کی لڑکی پر جب یہ 52 سال کا ہوا فریفتہ ہو گیا. 9 سال کی لڑکی پر، اس کے بیٹے کی سالی تھی محمدی بیگم، 9 سال کی لڑکی تھی. دیکھا رال ٹپک گئے، کہنے لگا اس لڑکی سے میرا نکاح اللہ نے آسمان پر پڑھا دیا. استغفر اللہ. کہتا عربی میں زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح آسمان پر پڑھا دیا. کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کا نکاح اس کے الرغم ایک اور شخص سے کر دیا، یہ دیکھتا ہی رہ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ جب نکاح تجھ سے تیرے خدا نے پڑھا دیا تھا اور چھوہارا سارے بے غیرت مرزائیوں نے کھا لیا تو یہ تمہاری ماں ہو گئی، تو یہ دوسرے کے پاس کیوں چلی گئی؟ مرزائیوں اسے کھینچ کے لاتے تم اپنے ابا کے پاس. چنانچہ 9 سال کی لڑکی پر یہ عاشق ہوا. گھر والوں نے دیکھا زیادہ اس نے ادھم مچا دیا تو اس کی شادی 1892 میں انہوں نے مرزا سلطان احمد سے، مرزا احمد بیگ سے کر دی، مرزا سلطان محمد سے کر دی. شادی میں وہ چلی گئی اور یہ منہ دیکھتا ہی رہ گیا. یہ اس کے ہاتھ نہیں آئی، یہ اس کے ہاتھ نہیں آئی. شاعر نے کہا ہے وصل تھا بیٹے کی سالی سے محال، وصل تھا بیٹے کی سالی سے محال، سن کے اس کی لن ترانی مر گیا. وہ ہاتھ نہیں آئی پوری زندگی. لیکن یہ ایسے بے غیرت ہیں، ایسے دیوس ہیں کہ ان کی ماں پوری زندگی دوسرے کے پاس رہی، نکاح اللہ نے پڑھایا بقول ان کے مرزا سے، اور پوری زندگی مرزا کو اس کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو. اب ہم کہتے ہیں چھوارے تو نے بڑے مزے سے کھا لیے تھے، تو بتاؤ تمہاری ماں وہ کس کے پاس رہی؟ تمہاری ماں وہ کس کے پاس رہی؟ میرے دوستوں اتنا ذلیل ترین آدمی تھا کہ یہ نہ قول کا سچا، نہ قرار کا پکا، نہ اس کی موت کو مرزائی مانگنے کے لیے تیار، نہ اس کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے تیار. اور عام مسلمان جو اس چیز کو نہیں جانتے ہیں تو ان کے درمیان یہ اس کو نبی منواتے ہیں، مسیح منواتے ہیں، مہدی منواتے ہیں، یعنی اس کو روح کے لیے اور روحانی تعلیم کے لیے دھرم گرو منواتے ہیں. اب بتاؤ مسلمانوں، آمدم برسر مطلب ہمارا رشتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا یا اس جیسے بدقماش آدمی سے ہوگا؟ نبی سے ہوگا. نبی سے ہوگا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا رشتہ جڑ گیا، یاد رکھو ان کی دنیا بھی کامیاب اور ان کی آخرت بھی کامیاب. وہ بڑا بدنصیب آدمی ہوگا کہ جس کا رشتہ ہمارے نبی سے ٹوٹ جائے. میرے دوستو یہ وہی رشتہ پاکیزہ رشتہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، لیکن ان کی خواہش اور اظہار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے، دوبارہ آئیں گے. وہ صرف اس شرافت اور اس نجابت کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کہیں گے تکریمت اللہ لہذہ الامہ. نماز پڑھانے کی باری آئے گی تو امت محمدیہ کا ایک فرد نماز پڑھائے گا اور وہ پیچھے نماز پڑھیں گے. اس امت کو اللہ نے ایسی کرامت، ایسی نجابت، ایسی شرافت دی ہے. میرے دوستو کم وقت میں کام کی بات کہنی تھی. میں اب آپ سے یہ کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھو فتنے تو اتنے ہیں کہ اتنے آپ کے سروں میں بال نہیں ہیں. اور پہلے تو فتنوں کی شکل میں آتے تھے، اب فتنے ایسی شکل میں آ رہے ہیں کہ ان کو فتنہ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے. میرے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا روح کی تعلیم و تربیت کے لیے جو نظام اللہ کو بھیجنا تھا وہ آخری پیغام ہمارے نبی کے ذریعے سے آ گیا. ہمارے نبی نے بتا دیا اب اپنی روح کے لیے نجات، اپنی روح کے لیے چین سکون کہیں اور
مت ڈھونڈنا، تمہیں اگر یہ چیز چاہیے تو صرف اور صرف دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، بقیہ کہیں جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی ناکام اور تمہاری آخرت بھی ناکام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی چند ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ دعا سے پہلے نماز بھی ہوگی یہاں پر۔ یہاں پہ انجمن کے اسٹال پر چند اہم کتابیں ہیں، جس طریقے سے زبانی خطابات آپ کے کانوں تک پہنچے ہیں، یہ سوغات بھی لے کے جائیں اور اپنے سینوں میں بسانے کی کوشش کریں۔ پہلی کتاب ہے، جی ہاں، فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، چند اہم عصری مسائل۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت ہی عظیم مفتی ہیں، مفتی زین الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے چند اہم فتاوے کا مجموعہ ہے، 2 جلدوں میں ہے، اسی حالات حاضرہ کے مطابق۔ اسی طریقے سے لطائف حقانی، دعا ہوگی تو تمام حضرات تشریف رکھیں۔ لطائف حقانی ایک کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، تبصرہ غیر مقلدیت کے عنوان پر ہے، خطبات معاصر، سنی کون ہے، مسائل نماز، ہندوستان میں نظام قضاء کا قیام، اور غیر شرعی قاضیوں اور محکموں کے فسخ نکاح کی حیثیت۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم سی ڈی ہے جو دونوں اسٹال پہ انجمن کی موجود ہیں، جس میں آڈیو میں 250 بیانات ہیں اور 100 کتابیں ہیں۔ رد غیر مقلدیت پر علماء دیوبند کا تحقیقی دستاویز ہے، یہ 200 کی مل رہی ہے، بہت اہم ہے، تمام حضرات اس کو لیتے ہوئے جائیں۔ جزاکم اللہ۔ دوستو بیٹھے رہیں، کل انشاءاللہ اسی جگہ پر جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم جنت فی جمعیت علماء ہند کا خطاب ہوگا، اور حضرت مولانا انوار الحق قاسمی صاحب کا۔ آپ حضرات کو گزارش ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً اسٹیج پہ یہیں پہ آ جائیں، تک نماز یہیں پڑھیں، یا دعا فرما دیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اہدنا واہد بنا۔ ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا واہد بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے رحم و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، ہم چاہیں نہ چاہیں، یا اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، یا اللہ جو غلط راستے اور جو فتنے چلے ہوئے ہیں ان تمام فتنوں سے، غلط راستوں سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ یہ جو پروگرام کرانے والے ہیں، یا اللہ انہیں خیر و برکت سے نوازیے، ان میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، جس طرح سے محنتیں کی ہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائیے اور اپنے شایان شان انہیں بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ تحفظ ختم نبوت کے شہداء اور خدام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، انہیں اپنا قرب نصیب فرمائیے، کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائیے، اور جو خدام جہاں کہیں بھی زندہ ہیں جس طرح سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اللہ انہیں خیر و عافیت نصیب فرمائیے، یا اللہ ان سب کے صدقے اور طفیل میں ہمیں بھی خیر و عافیت نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ہم نے جو مانگا اسے بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ اپنے فضل سے اسے بھی عطا فرمائیے، یا اللہ تیرے نبی نے جو بھلائیاں مانگی ہیں ان سب میں میرا حصہ بھی لگا دیجئے، یا اللہ ان سب بھلائیوں سے ہمیں نواز دیجئے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ان سب سے ہمیں بھی محفوظ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔